السلام علیکم معزز ویور، حکیم محمد سرور آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے آج کی ایک بہت ہی انفارمیٹو ویڈیو۔ معزز ویور، آپ نے تھمبنیل کے اوپر دیکھا ہوگا کہ بھوک خوب لگے گی اور کھایا ہوا سب ہضم بھی ہوگا۔ جی ہاں معزز ویور، آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ بھوک کا نہ لگنا یا پیٹ خالی ہونے کے باوجود بھی بھوک کا احساس نہ ہونا، کھانے کی خواہش نہ ہونا، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ اس کی وجوہات ڈسکس کی جائیں گی کہ ان کی مین وجہ کیا ہوتی ہے بھوک کا نہ لگنا، اسباب کیا ہوتے ہیں اور اس کا ہم حل کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ نسخہ دکھاؤں گا بھی، استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ تو بات کرتے ہیں جی وجوہات کے اوپر۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پہلے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ معزز ویور، وجوہات: معدے کی سستی، معدے کے افعال کا سست ہو جانا، کام نہ کرنا یا دیر سے کام کرنا، یہ ایک بڑی وجہ ہے اس چیز کی۔ بعض لوگوں میں بلغمی رطوبت کا بڑھ جانا بھی وجہ ہو سکتی ہے، بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ جسم میں خشکی کا ہونا، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ بھوک نہ لگنا۔ جسم میں گرمی کا ہونا، گرمی کی زیادتی ہو جانا، جسم میں گرمی کا بڑھ جانا، اس کی وجہ سے بھوک نہیں لگے گی۔ بھوک کی کمی کے اسباب کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اسباب بھی مختلف ہو سکتے ہیں، ہر جسم کے حساب سے یہ جو بات ہے یہ ہوتی ہے۔ اس میں بڑی وجہ جو ہے اعصاب میں تیزی کا ہونا۔ اعصاب میں میں اس کو جو ہے وہ ڈیفائن بھی کرتا ہوں آگے۔ عضلات میں تیزی کا ہونا اور غدر میں تیزی کا ہونا، ان تینوں چیزوں کے اوپر اگر بات ہم کریں تو اس کا جو ٹرانسلیشن بنتی ہے وہ یہی ہے کہ دماغی خرابی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، دل کے اندر اگر پرابلم ہے، اگر کوئی کسی قسم کی دل کی مسئلہ چل رہا ہے، دل کی بیماری ہے، اس کی وجہ سے ایسا ہوگا، یا پھر جگر کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس کی وجہ سے یہ سب ہوگا۔ جگر میں گرمی کا ہو جانا بہت بڑی وجہ ہے کہ بھوک نہیں لگتی، یا آپ سرد خشک چیزیں کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بھوک نہیں لگے گی، تو پھر اس مسئلے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ قبض کا مسلسل رہنا، بچوں میں یہ مسئلہ کافی ہے، شکایت آتی ہے کہ بچے کھانا نہیں کھاتے اور اگر کھاتے ہیں تو کھانا لگتا نہیں ہے۔ باہر کی چیزیں بالکل نہ دیں بچوں کو، جنک فوڈ جتنی بھی ہیں بچوں کو نہ دیں، مثلا شاورما، پیزا، برگر وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں یہ بچوں کا نہ دیں۔ ہیلتھی غذا کھائیں، فروٹ کا استعمال کریں، سبزیوں کا استعمال کریں، اپنے جسم کے مزاج کو سمجھیں، اچھی غذا کھائیں، اور آپ کو کوئی بھی ٹوٹکا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ایک نسخہ دے رہا ہوں، استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بھوک بھی لگے گی، کھانا ہضم بھی ہوگا اور کھایا ہوا جسم کو لگے گا بھی۔ تو آئیے چلتے ہیں نسخہ دیکھتے ہیں، نسخہ کیا ہے، بنانے کا طریقہ مقدار کے ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جی تو معزز ویور، آپ کے سامنے نسخہ پیش کر دیا گیا ہے۔ آپ کو میں ان کی پہچان اور مقدار خوراک کے بارے میں، بنانے کا طریقہ جو ہے وہ مکمل آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں۔ ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں، اگر وہ پچھلی باتیں جو میں نے کہی ہیں اس سے ویڈیو تو تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے لیکن وہ سننا بھی ضروری ہوتی ہیں کہ اس کی علامات، اسباب کیا ہوتے ہیں، وجوہات کیا ہوتی ہیں اور ان کا ہم حل کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے لیے جو ہے وہ بالکل آسان نسخہ لے کر آتا ہوں، جو بنانے میں بھی آسانی ہو اور ہر کسی چیز سے اویلیبل بھی جلدی ہو جائے اور بنانے میں بھی کوئی پریشانی نہ ہو۔ آپ یہ نسخہ بالکل بچوں کو دے سکتے ہیں، بڑوں کو دے سکتے ہیں، کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے اس کو، اللہ کے فضل و کرم سے اس کا کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا۔ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ ابھی مقدار کے ساتھ ان کو یہ تمام چیزیں آپ نے لینی ہیں پنساری کی شاپ سے،
ان کو وہاں سے ہی ان کا صفوف بنا لینا ہے۔ 5 گرام آپ نے صبح، 5 گرام آپ نے شام کو کھانا کھانے کے بعد استعمال کر لینا ہے۔ چھوٹا چمچ آدھا بنتا ہے تو وہ آپ نے استعمال کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پیٹ کے تمام امراض آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ چلے جی نسخہ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے میں نے لی ہیں جی فلفل سیاہ، کالی مرچ، یہ آپ نے لے لینی ہے 30 گرام۔ پھر لیا ہے جی زیرہ سفید، زیرہ سیاہ بھی ملتا ہے لیکن آپ نے سیاہ نہیں لینا، زیرہ سفید لینا ہے۔ یہ میں نے لیا ہے 50 گرام، آپ نے بھی 50 گرام ہی لینا ہے۔ اور دھنیا خشک، دھنیا خشک ہم نے لینا ہے 60 گرام، 60 گرام اس کو لیں گے۔ اور پھر ہے جی اناردانہ، اناردانہ بھی ہم نے 50 گرام لینا ہے، 50 گرام لے لیں۔ اگر آپ کو صفوف زیادہ چاہیے تو ان چیزوں کو ڈبل کر لیں تاکہ آپ کے پاس بہترین سا صفوف کافی عرصے تک یہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے جی نمک سیاہ، اس میں آپ سفید نمک اس کی جگہ پہ بھی ڈال سکتے ہیں، دونوں نہ ڈالیں، کوئی ایک نمک ڈالیں۔ اگر کوئی خدا نخواستہ بلڈ پریشر کا مریض ہو تو اس میں نمک شامل نہ کریں، بالکل حسب ذائقہ جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، زیادہ استعمال نہ کریں۔ یہ ہے جی کوزہ مشری، کوزہ مشری ہم نے لینی ہے 50 گرام۔ یہ تمام چیزیں مکمل ہو چکی ہیں جی۔ نمک 1 تولہ میں اس سارے صفوف میں ڈالوں گا جتنی مقدار میں نے بتائی ہے۔ اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ ڈالنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تمام چیزوں کا صفوف بنا لیں، صفوف بنا کر آپ اس کو ایئر ٹائٹ جار میں بند کر کے رکھ لیں اپنے پاس، تو انشاءاللہ یہ 2-3 سال تک آپ کے پاس خراب نہیں ہوگا۔ اگر اس کو نمی نہ آئے تو بالکل خراب نہیں ہوگا۔ اللہ کے فضل و کرم سے پیٹ کے تمام امراض، جن لوگوں کا پیٹ بڑھ چکا ہے وہ بھی اس کو استعمال کریں، اس میں بھی فائدہ کرے گا۔ بچوں کو تو لازمی استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ جو کہتے ہیں کہ بھوک نہیں لگتی ان کو بھوک لگنا سٹارٹ بھی ہو جائے گی، اور کھانا جو کھائیں گے وہ ہضم بھی ہوگا اور جسم کو لگے گا بھی۔ تو معزز ویور، میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں، اور دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔